صاحب ایک ڈائریکٹ تعلق تو بہت ایک انٹینس بنتا ہے. آبویسلی سعودی عرب پاکستان کا جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا دوست ہے، ساتھی ہے، بہت بڑا تعلق ہے ہمارا، اسٹریٹجک بھی تعلق ہے، مذہبی تعلق ہے، روحانی تعلق ہے، بہت بڑا تعلق ہے پاکستان کا کسی ملک کے ساتھ ہے تو وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے. اور پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے، ایک بہت ہی کمپریہنسو دفاعی معاہدہ ہے، اور ابھی ہم نے اس کو سائن کیا ہے. اب اس طرح کی ڈیولپمنٹ سعودی عرب میں ہوتی ہے. ایک جانب ان پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیا ایک پریشر آیا ہوتھیز کی جانب سے. آبویسلی وہ ایرانین بیکڈ ہوتے ہیں اور انہوں نے اٹیک بھی کیا ہے سعودی ویسلز کو، تو جو کہ ایک بڑا تھریٹ ہے. پاکستان نے اس کو رسپونڈ بھی کیا ہے اور یاد دلایا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کا بہت ہی اس معاملے میں کلیدی ساتھی ہے. اور پھر سعودی عرب میں یہ ڈیولپمنٹ کی خبر کہ وہ نیوکلیر پاور بننے جا رہا ہے، یو ایس جو ہے اس کو وہ کرے گا، پاکستان بھی نیوکلیر آبویسلی ایک اسٹیبلش پاور ہے اور سعودی عرب کا دفاعی اور ایک پیکٹ کا ساتھی بھی ہے. یہ سب چیز پاکستان کو علیحدہ نہیں کر سکتی نا اس پورے گیم میں. ناٹ ایٹ آل. ہماری تو فورسز بیٹھی ہیں ریڈ سی کے اندر سعودی انٹرسٹ کو دفاع کرنے کے لیے. ہماری بری، بحری اور فضائی افواج اس وقت کسی نہ کسی ایلیمنٹس کے اندر کن شکلوں میں موجود ہیں سعودی سوائل کے اوپر، جن کا تعلق یہ ہے کہ یمن کے ساتھ جو سرحد ہے اس کو پرامن رکھا جائے اور ریڈ سی کے اندر جو اس کے انٹرسٹ ہیں ان کا دفاع کیا جائے. اور پھر جب پاکستان اناؤنس کر چکا ہے کہ اگر سعودیز کے اوپر اٹیک ہوگا یا سعودی سوائل پہ اٹیک ہوگا یا سعودی انٹرسٹ پہ اٹیک ہوگا یا پاکستان کے کسی ٹینکر پہ اٹیک ہوگا تو پاکستان اس کو اعلان جنگ سمجھے گا. پاکستان اس وقت بندھا ہوا ہے اس رشتے کے اندر. ایک اور بھی چیز یاد رکھیں، صرف 20 میل دور یمن سے جبوتی میں اور صومالی لینڈ میں اسرائیل کے دفاعی اڈے ہیں اس وقت موجود، اسرائیلی وہاں موجود ہیں اس وقت صرف 20 میل دور. تو پاکستانی افواج ایسی جگہ پہ بیٹھی ہیں جہاں پر خدا نخواستہ کوئی بھی کنونشنل بھی انٹینگلمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑے آگ کے الاؤ میں بدل سکتی ہے. اور کون کون اس ملک میں بھی اس جنگ میں شامل نہیں ہو جائے گا. پھر بیک اینڈ پہ پاکستان اور ایران جو مرضی کوشش کرتے رہیں، لیکن ایران کا جو سپورٹر ہوٹی ہے اور ادھر سے پھر اسرائیل اور پھر سعودی عربیہ اور پاکستان، کیا یہ کس طریقے سے ایک طرح سے تو میرا خیال ہے نہ صرف ابراہیم اکارڈز لیکن ان ڈیولپمنٹس کے بعد میرا خیال ہے پورے کا پورا خطہ ایک اور ایسی جنگ میں الجھ رہا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی جو سورس ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ایم او یو کے اوپر منوان عمل کیا جائے اور اس کے لیے ایران کو تیار کیا جائے، کنونس کیا جائے، اس کو بتایا جائے گا کتنا بڑا نقصان اس پورے خطے کو اور عالم اسلام کو ہونے جا رہا ہے اگر ایران اس رستے سے اور یہ سب جیسے کہ آپ نے فرمایا مارشل صاحب، یہ ایکسٹینشن اسی بات کی ہے کہ یہ جو ایم او یو تھا 14 پوائنٹ سے ایم او یو جو کہ جنرلی کنسیوڈ ایز پرو ایران، اور ایران کے آئل پہ سینکشنز ختم ہو گئی تھی، بلاکیٹ ختم ہو گیا تھا، آئل فلو کر رہا تھا، تمام چیزیں. آفٹر آل پہ اس کے بعد ایران نے وہاں پہ یہ سعودی اور قطر ویسل پہ حملہ کر دیا، اور اس کے بعد سے یہ سچویشن جو ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹ ہو رہی ہے سر. یہ جیسے سعودی عرب کا نیوکلیر پاور بننے کی بات، ہوتیز کا میدان میں آ جانا، باب المندب جو ہے اس پہ بلاکیڈ آ جانا، آج آئل جو ہے $100 پر بیرل ہو گیا ہے، $100 کو کراس کر دیا ہے. اس سب کی ابتدا جو ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ یو ایس ایران کانفلکٹ ہے، اور اس میں جو پچھلے 12 دن کے دوران ہوا ہے اس نے اس صورتحال کو جنم دیا ہے، اور نہ جانے یہ کس جانب لے کے جا رہی ہے اس پوری کیفیت کو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جبوٹی اور صومالی لینڈ سے اسرائیل خود ڈائریکٹلی انوالو نہ بھی ہو، چاہے وہاں موجود ہے 20 میل دور ہے، اور اگر انوالو ہوگا تو اور زیادہ اس میں بھڑکاؤ آئے گا ہر چیز کے اندر. لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تو میرا خیال ہے اسرائیل جو اسکرپٹ لے کے چلا تھا، آج امریکہ اور ایران کی جنگ کی وجہ سے پورا خطہ اور مڈل ایسٹ، اور ہم اس رستے پہ چل رہے ہیں جیسے کہ اسرائیل کے دیے ہوئے اسکرپٹ کے مطابق کھیل رہے ہیں. ہم آسانی بنا رہے ہیں کہ وہ جو ہم نے روکنا تھا اس کو گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے، وہ ہم اب خود اپنے معاملات میں اتنے الجھ گئے ہیں. وہ خطہ جو کہ ایران کے ساتھ مل کے چلنا چاہ رہا تھا، جن کے پانی اکٹھے تھے، جن کا جو خطہ ایک شیئر کرتے ہیں، یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ شاید ہمیں مل کے کچھ نہ کچھ آپس میں سیٹل ہونا پڑے گا اور رہنا پڑے گا. اس کو لوگ اب ایک پکی تقریر جو لکیر ہے وہ بنتی جا رہی ہے، جس کو شاید پاٹنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ انٹینگلمنٹ، تھریٹ اور یہ وہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن
دیکھیے بات یہ ہے کہ لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن، عمران صاحب سوری آپ کو انٹرجیکٹ کیا، بہرحال سعودی عرب کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا، بہت بڑا ایسٹ ہے، ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے کہ وہ اگر نیوکلیر پاور بنتا ہے اور اس کو یہ تمام نیوکلیر سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، آبویسلی وہ اس کی قیمت ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ابراہیم اکارڈ کی سائن کرنے کی صورت میں دے گا یا نہیں دے گا، مگر اس اپرچونٹی کو بھی تو سلپ نہیں ہونے دے گا آئی گیس۔ میرا اپنا خیال دیکھیے، اس میں بہت وقت لگتا ہے وہاں پہنچنے تک جہاں پر کہ آپ ایک نیوکلیر ویپن کیپیبل ملک بنتے ہیں۔ امیجن کر لیجئے کہ انہوں نے ایک کمرشل کانٹریکٹ کیا ہے، اس کے مطابق وہ نیوکلیر پاور سیٹل بنے گا، پلانٹ بنے گا، اس کے بعد اس کی پروڈکشن سٹارٹ ہوگی، اس کے بعد اس کا ویسٹ آئے گا، اس کے بعد انریچمنٹ کا معاملہ آئے گا۔ تو یہ جب سب چیزیں اس وقت سٹارٹ ہوں گی تو پھر اگر وہ ایک سیکرٹ لیول پہ بھی پروگرام لے کے جاتا ہے تو شاید اس کو کچھ عرصہ لگے گا وہاں تک پہنچتے، لیکن اور IAEA کی کس حد تک وہاں پہ ان کو پکڑ ہوگی۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس رستے پہ سعودی عربیہ مجبور ہو جائے گا اگر ایران آلریڈی اس رستے پہ چل رہا ہے اور اس کو روکا نہ گیا۔ ایران کو رکنا پڑے گا اپنے آپ کو، عالم اسلام کو اور اسلامی خطے کو اور اس خطے کو بچانے کے لیے۔ میرا اپنا اندازہ یوں ہے کہ جیسے ایران سے یہ ڈائریکٹ بات چیت کو اس وقت کر نہیں رہا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اے وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان واشنگٹن ڈی سی میں مذاکرات ہوئے ہیں، وزیر خزانہ اورنگزیب، سیکرٹری آف ٹریجری US کے وزیر خزانہ کے درمیان، اور پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کے خصوصی فنڈ کی درخواست کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ اس پر ہمدردی سے غور کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کے ریزروز کو $18 بلین سے 28